السلام علیکم، میں ہوں پروفیشنل اسٹرالوجر سید شوکت علی بخاری۔ لائف اینڈ اسٹرالوجی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے علم نجوم اور علم فلکیات کی روشنی میں ماہ اپریل 2023 میں برج حمل یعنی ایرس کی فلکیاتی پوزیشن کیا ہوگی، اور اس مہینے برج حمل سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کو زندگی کے کن کن معاملات میں احتیاط کی ضرورت ہوگی، اور اس مہینے ان کا ورد خاص کیا ہوگا، ان کا صدقہ جات کیا ہوں گے، اور ان کا لکی نمبر کیا ہوگا، جانتے ہیں تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں۔ اپریل 2023 کے ماہانہ ذائچے کے مطابق یہ مہینہ برج حمل سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے ایک متعدل یعنی درمیانے درجے کا مہینہ ثابت ہوگا، کیونکہ 22 اپریل 2023 سے سیارہ مشتری کی سیاروں کی پوزیشن یعنی دوسرے سیاروں کی پوزیشن چاند کی علامت میں ہے۔ ذائچے کے 7ویں گھر میں راہو اور کیتو کے ساتھ ترقی میں رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں، اور ذائچے کی 11ویں گھر میں سیارہ زحل کی پوزیشن مجموعی ترقی کے لیے سازگار ثابت ہو سکتی ہے، لیکن سیارہ زحل کے جو فوائد حاصل ہوں گے وہ بتدریج ہوں گے، نہ کہ فوری یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ اس کے بعد جیمنائی یعنی برج جوزہ میں سیارہ مریخ کی پوزیشن برج حمل والوں کے لیے ایک اچھا اور ایک مثبت اشارہ ہے، کیونکہ سیارہ مریخ ذائچے کے 3 گھر میں ہوگا۔ آپ پر اعتماد ہوں گے اور حیرت انگیز کام کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، یعنی آپ اپنی پیشہ ورانہ معاملات زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن اس دوران آپ کو ہمت، حوصلے اور محنت کی ضرورت ہوگی۔ ماہانہ ذائچے کے مطابق اپریل 2023 15 اپریل تک ایک درمیانے نتائج والا مہینہ ثابت ہوگا۔ اس مہینے کے پہلے نصف کے بعد سیارہ شمس کی مثبت پوزیشن کی وجہ سے اور 22 اپریل کو سیارہ مشتری 5ویں گھر کا رخ کرے گا، لہٰذا اس ماہ کا دوسرا نصف کیریئر، مالی امور وغیرہ کے لیے برج حمل سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے اچھا ثابت ہوگا۔ اب آئیے جانتے ہیں تفصیل کے ماہ اپریل صحت، کیریئر، تعلیم، محبت اور مالی امور اور سفر اور دیگر معاملات زندگی کے حوالے سے کیسا رہے گا۔ تفصیل میں جانے سے پہلے میری نئے آنے والے معزز خواتین و حضرات سے گزارش ہے، ہمارے چینل لائف اینڈ اسٹرالوجی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ کیریئر کے حوالے سے اپریل 2023 ایک مثبت مگر محنت طلب مہینہ ثابت ہوگا۔ اس ماہ پیشہ ورانہ امور میں کی جانے والی محنت کے خاطر خواہ نتائج برآمد ہونے کے قوی امکانات موجود ہیں۔ آپ کی محنت مطلوبہ نتائج میں مددگار ثابت ہوگی۔ آپ کو مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے بہتر حکمت عملی اور محنت کی ضرورت ہوگی۔ اس ماہ کیریئر کے حوالے سے کچھ چیلنجز اور دباؤ کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، مگر سیارہ مشتری کا 5ویں گھر پر پہلو کی وجہ سے آپ چیلنجز اور دباؤ کا بآسانی مقابلہ کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، یعنی آپ اپنے معاملات زندگی کو بہتر کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سیارہ زحل جو آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر میں موجود ہے، ملازمت کے حوالے سے اچھے اور نئے امکانات فراہم کرے گا، اور برج حمل سے تعلق رکھنے والوں کو اپنی قابلیت ثابت کرنے میں مدد فراہم کر سکتا ہے۔ مہینے کے دوسرے نصف سے سیارہ شمس کی 5ویں گھر کے مالک کی حیثیت سے پہلے گھر میں سرفراز یعنی موجود ہوگا اور بہتر پوزیشن میں ہوگا، جس سے دوسرے نصف سے کیریئر کے حوالے سے ترقی کے امکانات روشن ہوں گے، مگر سیارہ مشتری پر
راہو کے اثر کی وجہ سے اپنے سینئر سے معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ آپ کو احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ اپنے ساتھ کام کرنے والوں یا پھر اپنے افسران سے الجھنے سے گریز کریں اور درگزر کی پالیسی پر عمل پیرا ہوں۔ اگر آپ نئی ملازمت کے حصول کے لیے کوشاں ہیں تو یہ مہینہ آپ کے لیے ایک اچھا اور مثبت مہینہ ثابت ہوگا، مگر اس ماہ جلد بازی میں کوئی فیصلہ ہرگز نہ کریں، کیونکہ سیارہ مریخ کی پوزیشن آپ کو جلد بازی میں فیصلے کا سبب بن سکتی ہے۔ برج حمل سے تعلق رکھنے والے کاروباری حضرات اس مہینے کے پہلے نصف میں اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں، مگر دوسرے نصف سے آپ کے کاروباری معاملات میں بہتری پیدا ہوگی اور آپ مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ مالی معاملات کے حوالے سے یہ مہینہ احتیاط طلب مہینہ ہوگا، کیونکہ اس ماہ آمدن سے زیادہ اخراجات ہوں گے۔ اس مہینے آپ اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے قرض بھی لے سکتے ہیں، مگر بہتر ہوگا آپ اپنے اخراجات کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ مندرجہ بالا صورتحال پہلے گھر میں راہو کے ساتھ مشترکی کی وجہ سے بنے گی، لیکن 11ویں گھر میں سیارہ زحل کی مثبت پوزیشن آپ کو پیسہ کمانے اور مستقبل میں بچت کرنے میں مدد فراہم کرنے میں بہتر ثابت ہوگی۔ کاروبار سے تعلق رکھنے والے افراد اعتدال پسند مقدار میں منافع کما سکتے ہیں، نہ کہ زیادہ۔ اس مہینے کے دوران آپ کو اپنے کاروبار کے لیے زیادہ محنت اور دانش مندی کی ضرورت ہوگی، کیونکہ سیارہ مشتری پہلے گھر میں راہو اور 7ویں گھر میں کیتو کے ساتھ ہوگا۔ اس وجہ سے کاروباری حریفوں سے سخت مقابلہ بھی ہو سکتا ہے۔ صحت کے حوالے سے ماہ اپریل میں برج حمل سے تعلق رکھنے والوں کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ راہو اور کیتو پہلے اور 7ویں گھر میں، مشتری پہلے گھر میں اور 22 اپریل 2023 سے سیارہ عطارد 31 مارچ سے پہلے گھر میں ہونے کی وجہ سے ہاضمے جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ نزلہ، زکام، گھٹنوں میں درد جیسے مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کو چاہیے اپنے آرام اور کھانے پینے کا خاص خیال رکھیں۔ چھوٹی موٹی بیماریوں کا بروقت علاج کرائیں تاکہ آپ کسی پریشانی سے محفوظ رہ سکیں۔ محبت کے حوالے سے ماہ اپریل کا پہلا نصف احتیاط طلب ہوگا۔ ذائچے کے پہلے گھر میں راہو اور سیارہ مشتری کی موجودگی کی وجہ سے پہلے 15 دنوں میں آپ کو اپنی لو لائف میں احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ اس عرصے کے دوران اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا اور درگزر کرنا بہتر ثابت ہوگا۔ بے احتیاطی کی وجہ سے لو لائف میں تناؤ پیدا ہو سکتا ہے اور یہ وقت شادی جیسے فیصلوں کے لیے سازگار نہیں ہوگا۔ ایسے خواتین و حضرات جو شادی شدہ ہیں، ان کے لیے یہ مہینہ ایک ناہموار مہینہ ثابت ہوگا۔ 7ویں گھر میں کیتو کی موجودگی کی وجہ سے ازدواجی معاملات میں تلخیاں پیدا ہونے کے امکانات موجود ہیں۔ آپ کو درگزر کرنے کی پالیسی اپنانا ہوگی، مگر مہینے کے دوسرے نصف میں معاملات آپ کے لیے بہتر ثابت ہوں گے۔ خاندانی معاملات اور دوست احباب کے حوالے سے یہ مہینہ تھوڑا انتشار والا مہینہ ہو سکتا ہے۔ پہلے گھر میں راہو اور 7ویں گھر میں کیتو کی وجہ سے انتشار جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ راہو اور کیتو کی پوزیشن کی وجہ سے پہلے گھر میں سیارہ شمس راہو کے ساتھ عطارد اور 22 اپریل سے سیارہ مشتری ان کے ساتھ شامل ہونے کی وجہ سے خاندانی افراد میں ہم آہنگی کا فقدان پیدا ہو سکتا ہے، جس سے خاندانی معاملات میں مزید مسائل پیدا ہوں گے۔ مندرجہ بالا سیاروں کی پوزیشن کی وجہ سے ضروری ہوگا احتیاط برتیں، کوئی بھی جذباتی پن کا مظاہرہ ہرگز نہ کریں۔ برج حمل سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے ماہ اپریل کے لیے جو بہترین ورد خاص ہے وہ یہ اسماء باری تعالیٰ ہیں: یا اللہ ہو، یا کریم ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو۔ ایک دفعہ پھر سن لیں: یا اللہ ہو، یا کریم ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو۔
آپ کم از کم 313 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد یا پھر چلتے پھرتے ان کا ورد کریں، جو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ اور اس مہینے کا صدقہ کالے ماش اور گندم حسب توفیق کسی بھی مستحق کو دے دیں یا پرندوں کو ڈال دیں۔ اور ماہ اپریل 2023 کے جو خوش قسمت نمبر ہے یعنی لکی نمبر ہے برج حمل والوں کے لیے، وہ ہیں 2 اور 6، 6 and 2۔ سفر کے حوالے سے اس مہینے آپ پیشہ ورانہ معاملات کے حوالے سے آپ کو سفر کے مواقع میسر آئیں گے، جو آپ کے لیے سفر وسیلہ ظفر ثابت ہوگا، مگر آپ کو سفر میں کچھ احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ تعلیمی حوالے سے ماہ اپریل 2023 طلباء و طالبات کے لیے ایک محنت طلب مہینہ ثابت ہوگا۔ آپ کو اپنے تعلیمی معیار کو بلند کرنے کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہوگی، جو آپ کی کامیابی کا سبب بنے گی۔ تو جناب یہ تھی ماہ اپریل 2023 کے حوالے سے برج حمل یعنی ایرس کی اہم معلومات جو ہم نے آپ کے گوش گزار کیں۔ اگر آپ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا کسی مسئلے کا سولوشن چاہتے ہیں، ہمیں کمنٹس باکس میں میسج کریں یا پھر اسکرین پر ہمارا واٹس ایپ نمبر، ہمارا انسٹاگرام نمبر شو ہو رہا ہے، آپ اس پر میسج کر سکتے ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔